كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث افق چل رہی تھی، پہنچے تھے کل. ہاں تو کہتی ہیں کن تو آرام ہو ہی ناشتہ کی، تو میں آپ سے وہ مہربانی پیار و محبت تو نہیں دیکھ رہی تھی جو آپ سے میں پہلے دیکھتی تھی ہی ناشتہ کی جب میں بیمار ہو گئی. اب آتے نا میرے پاس، میں بیمار تھی تو وہ حالات نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے. انما یدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کہتے، صبح یقول و کیف اتیکم، فرماتے کیا حال ہے تمہارا، کیف اتیکم، تم کیسے ہو، بس آگے پوچھنا. فضا کا یریب ہونی، یہ بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی، کوئی بات ہے کہ آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے. ولا اشعر بشر، میں وہ شر والی باتیں، وہ بہتان والی باتیں نہیں جانتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حتیٰ خرج تو بعد امان کہ تو میں نکلی گھر سے بعد اس کے کہ میں کمزور ہو گئی تھی، بڑی بیمار، بڑی میں گھر سے باہر قضاء حج کے لیے. وخرجت معی ام مصطح، ساتھ میرے گئی ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بل منا سے ڈھیروں پر جہاں عورتیں بیٹھتی نا باہر پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، روڑیاں ہوتی ہیں، جنگل ہوتے ہیں باہر، تو نکلی طرف مناسے کی. وہاں متبرزنا، وہ ہماری قضاء حج کی جگہ ہوتی تھی، متبرز وہ جگہ تھی ہماری پیشاب خانے کی، رات کو باہر نکلتی تھی. ولا نخرج الا لیلا، ہم نہیں نکلتی تھی مگر رات کے ٹائم، رات تک، بس رات گئی دوبارہ پھر رات، دن کو نہیں. وذالک قبل ان نتخذ الکنفا، یہ بات پہلے کی ہے کہ ہم بنائیں گھروں کے اندر لیٹرینیں یا بیت الخلاء، یہ کنف کنی کہتے ہیں لیٹرینوں کو، قضاء کی جگہوں کو. ابھی نہیں بنی تھی، نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے کہ بنائیں ہم یہ بیت الخلاء اپنے قریب گھروں کے. وامرنا امر العرب الاول، ہمارا معاملہ پرانے عربوں کا معاملہ تھا. پرانے عربی لوگ دیہاتی جاتے تھے باہر، اور دیہاتی باہر، وہی معاملہ تھا، سادگی تھی. تو ہمارا معاملہ پہلے عرب والوں کا معاملہ تھا پھر تنزع ہے باہر جانے میں، قضاء جانے میں. وَكُنَّا نَتَعَزَّى بِالْقُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا، ہم تکلیف پاتے تھے بیت الخلاء بنا کر کہ بنائیں ان کو اپنے گھروں کے پاس. یہ ہمیں بڑی بری بات لگتی تھی کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء ہو، یہ رواج ہی نہیں تھا یہ. تو ہم تکلیف محسوس کرتی تھی بالقنوف بیت الخلاء سے کہ ہم ان کو بنائیں اپنے گھر کے پاس. اس واسطے ہم رات کو باہر جاتی تھی. فن تلک تو انا و ام مصطح، تو نکلی چلی میں اور ام مصطح جو بزرگ عورت ہے، اور یہ بنت ابی روحم بن مطلب بن عبد مناف، یہ بیٹی ہے ابی روحم بن مطلب بن عبد مناف کی، ان کی بیٹی ہے. وَأُمُّهَا ابنۃ صخر بن عامر، ان کی والدہ، انہیں جو ہے نا ام مصطح، ان کی والدہ وہ بیٹی ہے صخر بن عامر کی، اور وہ خالہ ہے ابو بکر صدیق کی، یہ خالہ لگتی ہے. تو ہوا کہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہوئی ہے، ابو بکر کی خالہ کی بیٹی ہے یہ ام مصطح. وَإِبْنُهَا مصطح، اس کا بیٹا مصطح بن اساسہ بن عباد بن مطلب، یہ ان کا بیٹا ہے مصطح بن اساسہ. یہ اس کا نام آ رہا ہے نا، کیونکہ اس واقعہ فقہ میں اس کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی اس بات میں ملوث ہو گیا تھا، اس لیے میں کہہ دیا زبان سے. تو فرماتی فاقبل تو انا و بنت ابی روحم، آئی میں اور بنت ابی روحم کہ بلا بیتی اپنے گھر کی طرف. ہی نہ فرغنا من شاننا، جب ہم قضاء سے فارغ ہو گئی ہم واپس گھر کو آئی. فاثرت ام مصطح فی مرضها، ام مصطح لڑکھڑا گئی، گر پڑی اپنی چادر میں، اپنے دوپٹے میں. مرت دوپٹہ اوپر والا لمبا دوپٹہ کہیں پاؤں میں الجھا
تو بوڑھی عورتیں گر پڑی وہاں پر. فقالت ایسا مستا کو کہنے لگی مستا ہلاک ہو جائے، مستا ہلاک ہو جائے. اپنے بیٹے سے کہہ دی، اپنے بیٹے کے بارے اور مستا مر جائے، مستا ہلاک ہو جائے. فقلت لہا بیسا ما قلت، میں نے اسے کہا کہ آپ نے بری بات کہہ دی ہے، مستا کو آپ برا اپنے بیٹے کو گالی نکال رہی ہیں، آپ نے بری بات کہی ہے. اتسبین رجلا قد شاہد بدر، آپ ایسے آدمی کو گالی نکال رہی ہیں جو بدر میں حاضر تھا. کہ بدری صحابہ کی تو بڑی فضیلت ہے، تو آپ بدری صحابی کو گال نکال رہی، چاہے بیٹا اپنا ہی ہے. تو حالت کہنے لگی میں مستا اے ہنتا، یہ ہنتا بولتے ہیں چھوٹی عمر والی کو، کیا مطلب چھوکری اور لڑکی اور کڑیے اور کڑیے اور عورت اور کڑیے اور بیٹی. اب لم تسمعی ما قالا، تو نے سنی نہیں بات جو کہی ہے مستا نے، تمہیں پتہ نہیں کہ مستا تیرے بارے کی کہتا ہے. بولتے میں نے کہا وہ ملا دی قالا، سے کیا بات کہی ہے. قالت کہنے لگی فاخبرتنی بے قول اہل افک، تو مجھے مستا نے خبر دے دی اہل افک کی بات کی کہ بہتان تراز بہتان لگا رہے ہیں یہاں پر کئی بندے ہیں، ان میں یہ مستا بھی داخل ہے. مجھے خبر دی اہل افک کے قول کی کہ تواڈے خلاف گلاں ہو رہی نے. عبداللہ بن ابی بن سلول او سب تو بڑا ہے اس بارے تے بائی کچھ مستا بھی ہے تے کچھ وہ حمنہ بنت جاش سالی آپ دی زینب بنت جاش آپ دی بیوی دی بہن تے جناب حسان، یہ بھی بس غلطی میں آ گئے ہیں. بعض بندے ہوتے ہیں نرم مزاج کے تو پھنس جاتے ہیں، تو اپنی نرمی کی بنا پر یہ بھی اس واقعہ میں پھنس گئے کہ ہاں جی ہوگا ایسے ہوگا. تو جب یہ سنا میں نے کہ میرے بارے میں اہل افک باتیں کر رہے ہیں، فصدت تو مرضن الی مرضی، میں بڑھ گئی اپنی بیماری میں، پہلی بیماری کی طرف. پہلے بیمار تھی، اب یہ اور پریشانی ہوگی، کہ میری یہ پریشانی تو اور بڑھ گئی. یہ بندے کو نا پریشانی کھا جاتی ہے، کوئی الزام لگ جائے جھوٹے الزام ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی کی بدنامی ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا ایک مشہور مثال ہے، یک مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ در شکم مادر نہ پشت پدر، نہ بر آسماں نہ زیر زمین، ہمیشہ خورد گوشت آدمی. یہ مثال ایک مشہور ہے. یک مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، میں نے ایک پرندہ دیکھا ہے، نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کے پر ہے، نہ پاؤں ہے نہ پر ہیں، نہ در شکم مادر نہ پشت پدر. کہا نہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے اور نہ وہ جو ہے باپ کی پشت میں رہا ہے، نہ بر آسمان نہ زیر زمین، نہ آسمان پر ہے نہ زمین کے نیچے ہے. ہمیشہ خورد گوشت آدمی، وہ ہمیشہ آدمی کا گوشت کھاتا ہے، بندے کا گوشت کھاتا ہے پرندہ. اب کیا تلاش کریں گے آپ کون سا پرندہ بھی ایسا؟ ٹینشن شاہ ٹینشن غم پریشانی. یہ پریشانی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو پہلے بیمار تھی، اب یہ ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری اور بڑھ گئی. فلما رجعت الی بیتی، جب لوٹی میں اپنے گھر کی طرف، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پاس داخل ہوئے، سلام سلام کہا آپ نے. ثم قال کیف تیکم، تمہارا کیا حال ہے، بس یہ پوچھا کیسا حال. قلت تو میں نے کہا اتاذن لی ان آتی ابویہ، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں. ابویہ تحقیق حال کے لیے یہ اجازت دو کہ میں جاؤں اپنے ماں باپ کے پاس. قالت وانا حین اذن اريد ان اتيقن الخبر، اس ٹائم میں ارادہ کر رہی تھی کہ میں خبر کو یقین حاصل کروں بھی، خبر کی ہے گل کی ہے تو وہاں باتیں معلوم ہوں گی. من کی بلا ان کی جانب سے، فاذن علی، آپ نے مجھ کو اجازت دے دی. لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجیت ابویہ، میں آئی اپنے ماں باپ کے پاس. فقلت لامی، میں نے اپنی امی سے کہا یا امتا، امتا یا امی جان، میں تحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں، پوچھا میں نے امی سے. فقال یا بنیا، بیٹی، حفظنی لے کے اپنے آپ پر آسانی کر، نہ پریشان ہو، نہ پریشان، کوئی گل نہیں، ایک اللہ ہوتی رہتی ہے جی، حفظنی آسانی کر اپنے آپ پر. مطلب ہے کہ جہاں جس گھر سے بیویاں بہتیاں ہون خامنیاں، تو ایک بیوی ذرا پیاری ہوئے
تو سوکھڑا گلاں ایسیا کر لیندیاں نے اتنے گل ہو جاتی ہے. ہفتے دی لے کے اپنے آپ پر آسانی کر. فواللہ لکلم کانت امرأۃ قط وصیۃ عند رجل یحبها. اللہ کی قسم کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت کبھی خوبصورت ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس وہ اسے محبت کرتا ہوتا ہے. والا ذرائر اس کے واسطے ذرائر سوتڑے کیا ہوتی ہیں سوکڑا وہ ذرا بڑا نقصان کرنے والی کہ ہر سوکڑ کا نقصان ہی کر دی نا برا سوچ دی. اس کے بعد سوتے ہوتی ہیں سوتڑے ہوتی ہیں. اللہ کسرنا علیہ مگر اس پر زیادہ ایسی باتیں کرتی ہوتی ہیں. تو تسی ماشاء 9 بیویاں آپ دیاں کہ تو زیادہ آپ کو پیاری ہیں. کہ کسی عورت نے گل کی ہونی ہے جی وہ یہ سمجھیے حالانکہ یہ بات نہیں سی یہ کسی عہدہ ہونے لایا سی. کون سی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. میں نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ کی بات ہوگی. وقت تحدث اللہ سے زیادہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میں تک نہ ہوگی لوگ میرے بارے باتیں کر رہے ہیں. فات کہتی ہے فبقائے تو تل کر لیلا میں اس رات روتی رہی. مائی صاحب اس رات ایک ماں کو ہے معلوم کہ ہاں گل ہے. میں اس رات روتی رہی حتی اصبحت ہوتا کہ میں صبح کر لی. لا ینکا لی دمن میرا آنسو نہیں رک رہا تھا. اکھاں چو آنسو ٹپک رہے نے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے. ولا اکتحل بنوم نہ میں نیند کا سرما ڈال رہی تھی نہ کہیں نیند آ رہی تھی. نیند بھی اٹھ گئی تے آنسو بہ رہے ہیں. پریشانی کنی پریشانی ہوئی اللہ. ثم اصبحت تو اب کی پھر میں نے صبح کی اب کی میں رو رہی تھی. دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا علی بن ابی طالب اسامہ بن زید کو. ہینا استل فصل وحی ہو جب وحی ہمارے بارے میں ٹھہری ہوئی تھی. کوئی وحی بھی نہیں آ رہی تھی کوئی حدیث یعنی کوئی وحی خفی آیا ہوئے حدیث کہ تمہاری بیوی پاک صاف ہے وہی رکی ہوئی تھی. یستشیروا ما آپ ان سے مشورہ مانگ رہے تھے علی سے اور اسامہ سے کیونکہ آپ کے قریبی سرنا فی فراق اہلی اپنے بیوی کو جدا کرنے کے بارے میں. یہ لوگ گلاں کر رہے ہیں چلو چھڑ دواں بیوی مشورہ کیا آپ نے جناب علی نال تے اسامہ نال دیو مشورہ میں نے. بات کہتی ہے فاطمہ اسامہ بن زید اسامہ بن زید نے فاشارہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذی یعلم من برات اہلی. اسامہ بن زید نے مشورہ دیا آپ کو اس بات کا وہ جانتا تھا آپ کی بیوی کی برات کے بارے میں کہ آپ کی بیوی پاک صاف ہے بری ذمہ ہے. انہیں گل بھی وہی کی تھی کہ تہاڈی بیوی پاک صاف طاہرہ مطہرہ ہے. وبالذی یعلم اور وہ جو جانتا تھا فی اپنے نفس ان کے لیے بالود محبت ان محبت بھی سی اہل بیت اللہ کی نبی کی بیوی سے. اسامہ کو محبت تھی تو جنہوں محبت بہت ہی ہوئے نا پھر وہ گل اچھی کرتا ہوتا ہے محبت والے. اور سمجھے گل یہ دل چ بغض ہوئے تو بغض زبان چ باہر آتا ہے. انہیں یہی کہہ رہے جی تہاڈی بیوی ہے پاک صاف ہے کوئی اس سے الزام نہیں. ایک ہی نے کیا اسامہ بن زید. کہا یا رسول اللہ ہم اہل کا وہ آپ کی بیوی ہے آپ کا اہل ہے ولا نعلم الا خیر ہم نہیں جانتے سوائے خیر کے. ان کے بارے میں خیر ہی خیر خیر ہی خیر. واما علی بن ابی طالب لیکن ابھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ آپ کی برادری کا آپ کا بھائی بھی لگتا ہے آپ کا داماد بھی لگتا ہے. فقال کہا لم یضیق اللہ علیہ کا اللہ نے آپ پر تنگی نہیں فرمائی. اللہ کے نبی اللہ نے آپ پر تنگی نہیں فرمائی کہ آپ لازمی رکھیں عائشہ کو اپنے پاس. عورتیں اور نہیں ہیں عورتیں اور بھی ہے چلو کوئی بات ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے خوابوں کے اختیار طلاق دینے کا. اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی. والنساء سوا کثیر عورتیں اس کے سوا اور بہت زیادہ ہیں. مطلب تھا یہی تھا کہ آپ پریشان نہ ہو اللہ کے نبی کی پریشان نہ ہو چلو آپ ان کو چھوڑ دیں نکاح اور کر لیں. وَإِن تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقَ اگر آپ پوچھ لیں لونڈی سے جو گھر کی لونڈی ہے وہ سچ بول دے گی آپ سے. مزید تحقیق کرنی ہے تو گھر کی لونڈی بریرہ ہے وہ جانتی ہوگی اسے پوچھ لیں کہ عائشہ کیسی ہے. کہتی ہیں فدار سلمہ بریرہ آپ نے بریرہ بلا لی انہیں کیا سلی نے. تو فقال اے بریرہ تو بریرہ حل رہے تھے من شہر یریبوں کے من عائشہ تو نے کوئی شے دیکھی ہے عائشہ کے بارے میں کہ تجھے عائشہ کے بارے میں شک شبہ میں ڈالتی ہو کہ کر تو رہ نہیں ہے عائشہ بھی کر جائے کوئی شک شبہ ہے عائشہ سے کچھ لونڈی کو تو عورتیں بہت جانتی ہیں عورتیں
اے بریرہ کیا دیکھا تو نے عائشہ سے کوئی شے جو تجھے شک میں ڈالتی؟ تو قال له بریرہ نے کہا آپ کے لیے والذی بعثک بالحق، قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، ان رأیت علیہا امرا قط اغمزہ علیہا اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن، قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، نہیں دیکھا اس کے بارے میں نے کوئی معاملہ کبھی جس کو میں چھپاؤں، میں نے کوئی بات دیکھی نہیں سوائے اس بات کے، علاوہ اس بات کے تو وہ چھوٹی عمر والی نئی عمر والی بچی، وہ بچی ہے چھوٹی عمر والی، وہ کڑی ہے نوی چھوٹی بچی، عمر اتنی بڑی عورت نہیں ہے، وہ چھوٹی عمر والی بچی ہے، آدھا گلا ہے، وہ اور کوئی خرابی نہیں، نہ میں چھپا رہی ہے، میں نے کوئی دیکھی نہیں خرابی جو چھپاؤں سوائے اس بات کے کہ وہ جاریہ، وہ لڑکی ہے چھوٹی عمر والی ہے، تنام عن عجین اہلیہ، وہ سو جاتی ہے اپنے گھر کا آٹا گوندھ کر، کہتا ہے نا آٹا گوندھ نہیں ہوتی ہے نا، گوندھے آٹا، تو آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، بچی جو ہوئی نیند آ جاتی ہے، فتح تاجروں آتی ہے پالتو بکری، فتح کو وہ آٹا کھا جاتی ہے، اینی کی سستی ہے ایسے آٹا گنیا تو سو گئی، بکری آئی آٹا کھا گئی، ہو روش کوئی دیکھو نا گھر کی جی لونڈی ہوں گل کیسی کر رہی ہے، اللہ کی قسم کھا رہی ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں، بس ایک چھوٹی عمر والی بچی ہے آٹا گن کے سو جاتی ہے کہ بکری آتے کھا جاتی ہے، ہوں تو بول رہا کی نا کہ کوئی خرابی نہیں گھر کی تری رہی کیا سی نا، لیکن گھر کی لونڈی کو پوچھو سچ بول رہی ہو، سچ بول ہوں آپ تحقیق ہو گئی کہ میری بیوی بارے کوئی بات ہے ایسی ویسی نہیں ہے، کہتی فقامات صلی اللہ علیہ ممبر، آپ ممبر پر تشریف لے آئے، فاستعذر من عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آپ نے عذر مانگ، یعنی آپ نے عذر کیا کہ میں معذور ہوں، مطلب ہے کہ میں بریء ذمہ سے عبداللہ بن ابی ہے نا وہ قابل جرم ہے، تو آپ نے عذر پیش کیا، آپ نے معذرت کی اپنی عبداللہ بن ابی ابن سلول سے، مطلب کی ہے انہیں بے انتہا خرابی کی تھی، یہ واسطے کوئی عذر بہانا نہیں ہے، مطلب انہیں بہت انہیں کام غلط کیتے نے، میں معذور ہوں، میری کوئی مطلب خراب نہ میری بیوی دی نہ میری، یہ مطلب معذور ہے، میں معذور ہوں، قابل عذر ہوں، میرے سے زیادتی کی نہیں کی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول، تو آپ نے عذر پیش کیا، عذر مانگا عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف سے کہ لوگوں میں نے معذور سمجھو، اس بندے نے میں نے بہت نقصان پہنچایا، کہتی ہیں اور آپ نے فرمایا، آپ ممبر پر تھے، ہاں تو آپ نے فرمایا ممبر پر، یا معاشر المسلمین، اور جماعت مسلمین کی، میں یا عذرونی من رجل، کون بندہ ہے جو مجھے معذور سمجھے ایسے آدمی سے، قد بلغ عذاب فی اہل بیت، جس کی عذاب پہنچی ہے میرے اہل بیت پر، کوئی بندہ سمجھنا نہیں ہے کہ میں واقعی معذور، یعنی میرے سے کوئی وجہ نہیں خرابی تھی کہ انہیں زیادتی کی تھی، کون ہے آدمی جو مجھے معذور قرار دے اس آدمی سے جس کی تکلیف پہنچی ہے میرے اہل بیت میں، میری بیوی، اور بیوی اہل بیت ہوتی ہے، جناب میری بیوی کے خلاف بولتا ہے تو میرا خیر خواہ، واللہ ما علمت علی اہل اللہ خیر، واللہ دیکھو آپ قسم کھا رہے، واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی پر نہیں جانی سوائے خیر، میری بیوی پاک صاف ہے، اور کاکا اللہ کی قسم کھا دی آپ، پہلا قسم کھا دی سی بریرہ نے، اور آپ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے تحقیق پوری کر لی ہے، جو تحقیق ہو سکتی تھی نا آپ نے مکمل کی تھی، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلٌ، انہوں نے بیان کیا ایک آدمی کا، انہوں نے کہا فلاں آدمی ایسا ہے، اور سمجھے پیچھے آدمی، انہوں نے نام لیا ایک آدمی کا، کہ وہ آدمی بھی اچھا ہے، ما علمت علیہ الا خیر، میں نہیں جانا اس پر مگر خیر کا، وہ بندہ بھی چنگا ہے، اور سمجھے گل جہاں نام ہے نا آدمی کا، وہ آدمی بھی نیک ہے، وما کہا یدخل علی اہلی الا معیہ، وہ آدمی داخل ہی ہوتا میرے اہل کے بعد مگر ساتھ میرے، وہ گھر آئے نا میرے، میں نال ہی ہونا ہے، میرے بغیر گھر نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ ہے جو میں نے معذور قرار دے گئے اس عبداللہ بن ابی، انہوں نے سلا دو عبداللہ بن ابی، فقام سعد بن معاذ انصاری، تو کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ انصاری، یہ آپ کا بڑا محب انصاری ہے نا، یہ کھڑا ہو گیا،
فقالا کہا انا آذرک منہ، میں آپ کو اسے معذور قرار دوں گا، انہوں میں سنبھالنا ہے، کیڑا خدا ایسا بندہ ہے، اس کو میں آپ کو اس سے معذور قرار دوں گا یا رسول اللہ۔ ان کان من اوس، اگر وہ بندہ اوس قبیلے کا ہے، ایسی اوس قبیلے کا، اگر وہ اوس قبیلے کا آدمی ہے ذرا بناؤنوں کا، اسے ہم گردن کو کاٹ دیں گے، یہ قبیلہ اوس ہے نا، ہم اسی گردن کو کاٹ دیں گے جو ہمارے نبی کی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِ الْخَزْرَجِ، اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرجی قوم سے، قوم خزرج یہ دوسری قوم ہے، اگر اس قوم کا آدمی ہے، امرتنا، آپ ہمیں حکم فرمائیں، فَفَعَلْنَا، ہم نے کہا ہم آپ کا حکم پورا کر دیں گے، مار دیں گے اس کو۔ وہ جگہ سی نا قوم خزرج، وہ ایک بندہ سردار سی بیٹھایا، انہوں قوم کا نام سن کے چڑی لگی، مجھے باہ بندے ہوتے ہیں ایک ہی نے کہ بھی میری قوم کے خلاف لفظ بول رہے ہیں، تو کہا کھڑا ہو گیا سعد بن عبادہ، یہ سردار ہے قوم خزرج کا، یہ کھڑا ہو گیا، میری قوم کا کیا ہے کہ اسی اس قوم کے آدمی کو مار دیا گے، یہ قوم کا آدمی سی، تو کھڑا ہوا سعد بن عبادہ، وہ خزرج قوم کا سردار تھا، وکان رجل صالح، وہ نیک آدمی تھا، ولیکن اجتہلتہ الحمیہ، اس کو حمیت نے، قوم کی حمایت نے جاہل بنا دیا، اس کو قوم کی حمایت نے کی کر دیا جاہل، مطلب قوم کی حمایت کی خاطر نہ وہ بھڑک پیا ہے کہ میری قوم کے بندے مارے گا، بات سمجھے انہوں ایویں غصہ آ گیا۔ بعض بندے بڑے نیک ہوتے ہیں تو لیکن بعض وقت قوم کا نام آئے نا تو میرے خلاف بولے، میری قوم کے خلاف بولے، وہ نیک آدمی میں ذرا غصہ جا گیا، اس کو قوم کی حمیت نے جاہل بنا دیا۔ یہ جہالت ہی ہوتی ہے، بندہ خام کو کسی کی حمایت کرے غلط، جی آج کل سارے مولوی ہیں خام خواہ کوئی عمران خان کی حمایت ہے، کو دی حمایت کہ تسی عالم دین ہو، پاگلو تسی عالم ہو، محدث ہو، امام ہو، تسی یہ بندے نہ لیندے ہو۔ اچھا تو اس کو جہل بنا دیا قوم کی حمایت نے، تو اس نے کہا سعد بن معاذ کو، سعد تو میری قوم دے سردار دے بارے بول رہے ہیں، کذبتا، تو نے جھوٹ بول رہا ہے، لا ابر اللہ ہے، اللہ کی قسم ہے، لا تقتلہ، تو اسے قتل نہیں کر سکتا، ساڈا بندہ میں قوم تو مارے گا، تو نہیں اس کو مار سکتا، ولا تقدر ولا قتل ہی، نہ تو اسے قتل پر قادر ہے۔ یہ انہیں غلط اپنی قوم کی حمایت کی تھی، الگ انہیں یہ کیا سی یہ ساڈا بندہ ہے کسی مار دیں گے، یہ ساری دوسری قوم کا بندہ ہے تسی حکم فرماؤ اسی تعمیل کریں گے۔ تو جب یہ بات کہی نا، فقامہ اسید بن حضیر، تو پھر کھڑا ہو گیا اسید بن حضیر، وہ بن سعد بن معاذ، وہ سعد بن معاذ چچے کا بیٹا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سعد بن عبادہ کو، کذبتا، اور سعد بن عبادہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو منافقت کی بات کر رہے ہیں، لامر اللہ ہے، اللہ کی قسم ہے، لنقتلنہ، ہم اسے قتل کر دیں گے، یہ قوم تو عقیدہ آدمی ہے نا عبداللہ بن ابی، تو ہم نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو منافق کی مدد کر رہا ہے، فإنک منافق، تو منافق آدمی ہے، تجادل للمنافقین، تو منافقین کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہے، منافقوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک پاس ہے اوس، ایک پاس ہے خزرج، ایک تھوڑی نا آپس میں عداوت پڑ چکی تھی موقع تھے، فصال حیان الاوس والخزرج، بھڑک اٹھے، کھڑے ہو گئے دو قبیلے اوس اور خزرج، وہ کہنے کو پکڑ لو اوسیاں نو، کہنے پکڑ لو خزرجیاں نو، تے گل صرف اوسی ہے، حتی ہمو ان یقتتلوا، ہوتا وہ قصد کر لیا کہ لڑ پڑے آپس میں، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں تو وہ جہالت ہی بناتے نا، قریب سے لڑ پے تھے، اللہ کے رسول قائم کھڑے تھے ممبر پر، فلم یزال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفض، اللہ کے رسول ان کو ہمیشہ پھر چپ کراتے رہے، یخفض بس کرو نہ لڑو پاگلو نہ لڑو، ان کو آپ بس چپ کراتے رہے حتیٰ سکت وہ چپ ہو گئے، اخیروں یہ انہیں جہال بندے دی بات ہے، جوش آگتا آ جاتا، جوش تے باش پچھتاؤ میں کہ وہ خوش ہی کیتا کاکا آرام سے بیٹھے اور چپ ہو گئے۔ قال کہتی وہ بقائے، تو خیر یہ بات ہوئی نا، جھگڑا بھی ہوا بھی چپ ہو گئے، وہ بقائے تو میں روتی رہی اپنے اس دن، لا یرکع لی دم، میرا آنسو نہیں رک رہا تھا، ولا افتحل بنام، نہ میں نیند کا سرما ڈال رہی تھی نہ سو رہی تھی، تو مائی صاحبانوں کو پریشانی تھی کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگ کے اگ لاہوریہ نے، ثم بقائے تو لیلا تھی، پھر میں روتی رہی آنے والی رات میں، لا یرکع لی دم، نہ میرا آنسو رک رہا تھا، ولا افتحل بنام، نہ نیند آ رہی تھی نہ نیند کا سرما ڈال رہی تھی، وابوایا یظنان ان البکاء فالق کعبہ، میرے ماں باپ سمجھ رہے تھے
کہ رونا جو ہے میرے جگر کو چیر دے گا، کہ ساری بیٹی نا کہ رو رو کے جگر پھٹ جائے گا۔ السلام وعلیکم السلام، کریے اور کیسا الحمدللہ۔ دس چلے نہیں بس اتنے مل کے چل جانا پیچھے۔ کل پرسوں میں آیا سی اک کو کام تے سی نا، تو میں کہ اور ماموں کالن گئے سی کہ کام سی میں چلو واپسی ادھر مل چلی۔ اسی گئے سی کل جمعہ دن ٹوڈے کو، جس دن تسی آئے سی تسی میرے دل پہنچے سی، میں جانے آ کے لتھا سی، اسی دن ہی میں ہی آیا۔ مینوں وسیم نے دسیا سی کہندا آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اچھا، تو میرے باپ سمجھ رہے تھے اندر بکا فالق القبدی، کہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دے گا، ساری مچھی بھر جائے گی رو رو۔ فبینما ہما جالسان عندی، ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ماں باپ، فانا اب کی میں رو رہی تھی۔ استاذنت علیہ امراۃ الانصار، اجازت مانگی ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی۔ ایک عورت آئی، آپ یہ توجہ رکھو بھی کہتا ہوں، اجازت مانگی ایک عورت نے میرے پاس آنے کی انصار میں سے، فاذن تو رہا، اس کو میں نے اجازت دے دی۔ فجلست تب کی، وہ بیٹھ گئی، وہ بھی رو رہی تھی، بیٹھ گئی وہ بھی رو رہی تھی۔ عورت آئی ہوئی وہ نال غم چ اظہار شامل کرنے واسطے وہ بھی رون لگی کہ بی بی تواڈے تے آ صدمہ آ گیا ہے، وہ بھی رون لگی۔ فبیدا نحن ولا ذالک، ہم اسی حالت پر تھی، رو رہی تھی کہ داخل ہوا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام السلام کا آ کر، ثم جلسہ، پھر بیٹھ گئے۔ بات کہتی ہے ولم یجلس عندی منذ قیل لی ما قیل، آپ نہیں بیٹھے تھے میرے پاس کبھی بھی اس سے پہلے جب سے بات کہی گی جو کہی گی، پہلے نہیں سے بیٹھے، زیادہ الزام لگا سی، آج بیٹھے میرے کو۔ وقد لبث شہرن، آپ ٹھہرے تھے ایک مہینہ، لا یوحی الیہ فی شان بشین، آپ پر وحی نہیں ہو رہی تھی میرے بارے میں کسی شے کی، مہینہ ہو گیا میرے بارے میں کوئی وحی بھی نہیں آئی آپ پر۔ کہتی ہے فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تشہد پڑھا، پڑھ دے نا الحمدللہ نحمدہ تک اشہد ان لا الہ، یہ آپ نے پڑھا، کوئی بات کرنی ہوتی پہلے آپ کلمہ پڑھ دیں، آپ نے تشہد پڑھا یا بیٹھیا، ثم قال، پھر فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، یا عائشہ انا قد بلغنی عنک کذا و کذا، مجھے تیرے بارے میں خبر پہنچی ہے ایسی 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 ویسی، کوئی گل نا الزام والی بہتان والی، اے مینوں خبر پہنچی ہے۔ فَإِن كُنْتَ بَرِيَّةً، اگر تو بری و ذمہ ہے، تو صاف ہے، اگر تو صاف ہے، فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ، اللہ تیری برات پیش کر دے گا، جی تو واقعہ صاف ہے نا، اللہ تیری برات پیش کر ظاہر کر دے گا، اللہ ان کی مشکل ہے، اللہ قرآن بھیج دے، حدیث بات آ جائے۔ وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ بِذَنبٍ، اگر تو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو فاستغفر اللہ، عائشہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ تو بھی لے توبہ کر لے، یہ بھی فرمایا کہ یہ غلطی ہوئی ہے نا اللہ کو بخشی مانگ لے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبٍ، بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ دسیا آپ نے واز کی تھی بیوی اپنی بیوی نے کہ جے تو باغ صاف ہے تو اللہ تینوں بری قرار دے گا، کہ جے کوئی ہے گل بات تو توبہ کر لے، غلطی مان لے۔ قال کہتی فلما قضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب آپ نے اپنی یہ بات پوری کی کہ یہ غلطی کی تھی ہے مان لے، عائشہ تو گل لگ گئی ہے یہ غلطی میں کی تھی، تو کہتی ہیں جب آپ نے بات پوری کر لی اپنا مقالہ، کالا سا دمی، میرے آنسو خشک ہو گئے، پہلے روندی بھی تھی نا، تو ہوں غصہ بھی ہے تو پریشانی بھی ہے، آنسو خشک ہو گئے۔ اچھا، حتیٰ ما حصوں میں قطرہ، حتیٰ کہ میں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، اور کوئی قطرہ نہیں پانی دا آ رہے، آنسو خشک ہو گئے۔ فقل، تو میں نے کہا لے ابھی اپنے ابا جان کو، عجیب انی رسول اللہ، جواب دو میری طرف سے اللہ کے رسول کو، تسی بولو میں کی بولنا ہے، تسی دسو بھی ساری تھی کیسی ہے، جواب دو اللہ کے رسول کو۔ فیما قالا، جو آپ نے فرمایا، فقالا، تو باپ نے کہا واللہ ما ادری ما اقولو، واللہ میں نہیں جانتا میں کیا بات کہوں اللہ کے رسول کے لیے، حالانکہ آپ دی انہوں دی بیٹی ہے نا، کہ اللہ کے نبی میں کی کہوں تھوڑے بارے، یہ معاملہ تیرا ہے یا اللہ رسول کا، میں کی کہوں۔ فقل، تو میں نے کہا امی، اپنی امی کے لیے، عجیبی انی، کہ امی جواب دو میرے طرف سے اللہ کے رسول کو۔ فقالت واللہ ما ادری، میں بھی نہیں جانتی میں کیا کہوں اللہ رسول کے لیے۔
فقل تو میں نے کہا وانا جاریۃ حدیثۃ السن، میں نے کہا اس ٹائم میں بچی تھی چھوٹی عمر والی. بچیاں کو کھڑا جی ہاں سلمان بار بچیاں کو کھڑا جی چل پیا بیوقوف آدمی ہے. مگر ساجی صاحب اچھا تو میں لڑکی تھی چھوٹی عمر والی، بھی ابا بھی جواب نہیں دے رہا کہ امی بھی جواب نہیں دے رہی. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ اپنا مان لے کہ ہے، کہ بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے. اب مجھے نا اپنے بارے میں یہ آئی بات کہ میں کس کے مشابہ ہوں، تو فرمانے لگی اللہ کرا کسی میں قرآن ہے. میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی تھی، زیادہ قرآن مطلب میں نے قرآن بہت آئی گزری تھی، یہ اپنی کر رہی ہے آج بھی. مجھے قرآن بہت آنی سے آتا ہے، یہ چھوٹی عمر والی تھی. تو فرمانے لگی انی واللہ لقد عرفت، واللہ میں نے پہچان لیا ہے، میں نے پہچان لیا ہے انکم قد سمعتم بہذا، کہ تم نے یہ بات میری سن لی ہے. گل بڑی مشہور ہوئی ہے عائشہ دے بارے ہوا نا واقعہ فکر، تم نے یہ بات سن لی ہے، دن رات گلاں ہو رہی ہیں، رات پاک ہمیشہ. تے عبداللہ بن ابی نے گل بڑی پھیلائی. یہ ہوتا ہے کہ میڈیا گلاں بڑیاں گپا مار مار کے ماں جی میں سچ ہوتا ہے، ہوتا جنا جھوٹ ہی ہے. کہتے پٹیا پہاڑ نکلا چوہا وہ ہوتا ہے اج کل یہی حساب کتاب. انہوں نے گل بڑی پھیلائی ایشا ہے ایشا ہے. تو فرمایا میں نے کہا میں نے پہچان لیا ہے کہ تم نے یہ بات سن لی ہے. حتی استقر فی نفوسکم، حتیٰ تمہارے دلوں میں بات گڑ گئی ہے، پکی ہو گئی ہے. فصدق تم بھی صدق تم اس کی تصدیق کر دی ہے. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ، اگر میں تمہیں کہہ دوں انی بریۃ کہ میں پاک صاف ہوں، میں بری ذمہ ہوں، میں کہہ دوں نا. تو فرمایا واللہ، یا اللہ بھی جانتا ہے انی بریۃ، میں بری ذمہ بری ہوں. اللہ بھی جانتا ہے کہ میں پاک صاف ہوں. لیکن لا تصدقونی بذالک، تم میری تصدیق نہیں کرو گے. تو ہڈے گل اتنی رچی پئی ہے تسی میری گل مننی ہی کوئی نہیں کہ نہیں 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 ایویں ہی ایویں ہی. میں کئی دفعہ نا کہ میں بری ہاں، میں صاف ہاں، تسی نہیں مننا. کون کہہ رہی ہے حضرت عائشہ. وَلَئِنْ اعتراف تو لَكُمْ بِأَمْرٍ، اگر میں اعتراف کر لوں گناہ کا کہ میں گناہ کیتا کوئی نہیں ہے، وہ سمجھے گناہ کیتا تو کوئی نا، کہ میں گناہ کا اعتراف کر لوں ہاں میں کیتا ہے. واللہ، یا اللہ جانتا ہے انی بریۃ کہ میں بری ہوں. لَتُصَدِّقُونَنِی، تم تصدیق کر دو ہاں ٹھیک ہے. جب میں گناہ مان لوں نا کیتا تو گناہ کوئی نہیں، تسی ضرور مان لینا ہے، وہ گل پہلا پکی ہوئی ہے. تو فرماتی ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَاجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ، واللہ میری باتیں اپنے لیے تمہارے لیے کوئی مثال مگر ایسے جس طرح کہا یوسف کے ابا جی نے، یعقوب علیہ السلام نے. یعقوب علیہ السلام تھی نا، تو لے آئے بیٹے روندے آئے ابا جی یوسف بگیاڑ کھا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، جھوٹ بولیا. پھر رات کو آئے وہ حیران یعقوب علیہ السلام کی گل کی بن گئی. انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ صبر اچھا ہے، میرا کام صبر کرنا ہے، اچھا صبر میرا کام ہے، میں ان برداشت کروں گا. اللہ سے مدد ہے جو تم بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کیا تھی نا نام بھول گیا، نام تھی یعقوب علیہ السلام، کہ جو کہا یوسف کے باپ نے میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ بس میرا کام ہے صبر جمیل، اللہ میری مدد کرے گا. ایک ہی نے فرمایا حضرت عائشہ نے، بس اللہ ہی میری مدد کرے گا. کہتی ہے ثم تحولت، پھر میں وہاں سے جگہ بدل لی، بیٹھی تھی نا وہاں پر. فاستجا، تو میں لیٹ گئی اللہ فراشی، اپنے بستر پر، خاموشی بے شمار لیٹ گئی اپنے بستر پر. کہتی ہے وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ، میں اس سے واللہ جانتی تھی کہ میں اس گناہ سے بری ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَأَتِي، اللہ میری برات پیش کر دے گا، اللہ میری صفائی پیش کر دے گا، بیان کر دے گا. ولیکن واللہ ما کنت اظن، واللہ میں نہیں سمجھتی تھی ان ينزل فی شانی وحی، کہ اللہ میرے بارے میں وحی اتارے گا قرآن کی. مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں ایسے بھیج دے گا. میں نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ اتارے گا میری شان میں کوئی وحی یتلا جو تا قیامت پڑھی جائے گی. ولا شانی کانا احقر فی نفسی، میری شان بہت حقیر تھی میری ذات، کہ میں تو ہلکی سی اور تھا، کمزور اور تھا، کہ میں نے گمان ہی نہیں سی کہ اللہ قرآن جیسا بھیج دے گا میری شان کے بارے. اس بارے میں کہ تکلم اللہ کلام کرے گا فی بیامر، ایسے معاملے میرے بارے میں یتلا جو تلاوت ہوتی رہے گی. یہ میں نے نہیں سی گمان کہ اللہ قرآن بھیج دے گا میرے بارے. ولیکنی کنت ارجو، میں امید کر رہی تھی این یرا جرا سلما فی النوم رویا، کہ اللہ کے نبی خواب میں نیند میں خواب دیکھ لیں گے. یبرئ اللہ بہا، اللہ مجھ کو اس پہ بری کر دے گا. اللہ اپنے نبی نے خواب دکھا دے گا، حدیث بیان کر دے گا
تو میری برات آ جائے گی. یہ میرا گمان سی. یہ گمان نہیں سی کہ اللہ سورۃ نور چ 2 رکوع بھیج دے گا 17-18 آیت بھیج دے گا میری شام چ. کہتی فواللہ ما رام رسول اللہ مجلس اللہ کی قسم آپ جدا نہیں ہو اپنے مجلس سے جہاں سے نہ بیٹھے وہیں بیٹھے تھے نہ نکلے آپ اہل بیت سے کوئی بھی حتیٰ انزل اللہ تعالیٰ عز و جل علی نبی اللہ نے اتار دیا ہے اپنے نبی پر آیا پر ایتے آ گئی فاخذہ ہو آپ نے ایتے لی جو تھی جو پکڑتے تھے آپ نا آپ کو لہق ہوا جو آپ کو لہق ہوتا تھا بنا الفرحائے پسینہ تکلیف اندل وحی کی آپ پر وہی شروع ہوگی. یہ تو وہی شروع ہوتی تھی نا تو آپ کو پسینہ بھی ہوتا سی بڑا بوجھ سے پہلا جبریل کا. تو آپ کو لاحق ہوئی جو آپ کو لاحق ہوتی تھی برہائے پسینہ بوجھ وہی کے ٹائم حتیٰ انہو لا یتحدر ہو حتیٰ کہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا مثل الجمان ہے مثل موتیوں کے بنا رکھے پسینے سے. وہ پسینے دے بن کے موتی طرح پسینہ آپ کا گر رہا تھا. انہیں آپ پر وہ سختی وہی دی ہوئی کہ پسینہ بہ کے موتی بن کے گر رہا تھا. آپ سے وہی شروع ہو گئی. پھر یوم شاعت سردی والے دن میں دن بھی سردی والا دن سردی والا ہو تو وہی آپ پر آتی تو آپ کو پسینہ آتا تو پسینے کے موتی گرتے من ثقل القول الذی اس قول کے بوجھ سے جو آپ پر اتارا جاتا. قال کہتی ہے فلما سر رہی جب اللہ کے رسول سے وہ وحی کی بات دور کر دی گئی وہی پوری ہو گئی. واہ واہ یزا کو آپ ہنس رہے تھے جو وہی پوری ہوئی نا آپ مسکرا رہے تھے. فکانا اول کلمۃ تکلم بہا اول کلمہ جو آپ نے بولا ان کو اعلیٰ کہا آپ نے اب شری عائشہ عائشہ تجھ کو بشارت ہو مبارک ہو خوش ہو جا. اما واللہ خبردار واللہ اللہ نے فقط برا کے تجھے تیری برات جو ہے ظاہر کر دیے تیری برات پیش کر دیے قرآن تجھ کو اللہ نے بری قرار دیا ہے. فقالت لی امی قومی مجھ کو میری ماں کہنے لگی عائشہ قومی کھڑی ہو طرف آپ کی کھڑی ہو آپ سامنے کہے اللہ نبی تھوڑی بڑی مہربانی توڑتے وہی آ گئی نا تو شکریہ ادا کر آپ کا وہ وہی تو آپ تے آئی سی نا تو کھڑی ہو جائے طرف آپ کی. فقول تو میں نے کہا واللہ لا قوم الیہ واللہ میں طرف آپ کی نہیں کھڑی ہوں گی. انہوں نے بھی غصہ آیا سی کہ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے تھے غلطی اپنی مان لائے تو میں نہیں کھڑی ہوا گی. ہاں میں تعریف اللہ کی کرا گی جنہیں میری برات بھیجی میں نہیں کھڑی ہوں طرف آپ کی فلا احمد تعریف کروں گی الا اللہ سوائے اللہ کی. اللہ کی تعریفیں ہیں جس اللہ نے عرش کے اوپر میری جو برات بھیج دی. والذی انزل برات اللہ نے میری برات اتار دی ہے. قال کہتی ہے فانزل اللہ اللہ پاک نے کیوں اچھا تو فرمایا عائشہ خوش ہو جا ام اللہ علیہ اللہ نے فقط برا کے تیری برات بھیج دی ہے تیری صفائی کر دی ہے یعنی برات پیش کر دی ہے. فقالت لی امی میری ماں نے کہا قومی لے کھڑی ہو طرف آپ کی. فقول تو میں نے کہا واللہ لا قوم الیہ ولا احمد واللہ نہ میں کھڑی ہوں طرف آپ کی نہ آپ کی تعریف کروں گی الا اللہ سوائے اللہ کے. والذی انزل برات اللہ نے میری برات اتاری ہے بھیجی ہے. کہتی ہیں فانزل اللہ اللہ نے اتاری یہ آیتیں ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم یقین وہ لوگ جو لائے ہیں اس بہتان کو وہ ایک چھوٹی جماعت ہے. عصبہ جماعت وہ 8-10 بندے کچھ بندے یہ ایک جماعت ہے تم سے یہ 10 ایتیں آ گئی ایک تو جو بندے پچھلے وہ شامل ہوئے ہیں اس بہتان سے. اللہ اتاری یہ ایتیں ہاؤلا یہ آیتیں برات کی میری برات کے بارے میں قال کہتی ہیں ہوں ایت آ گئی نا برات دیا کہ عائشہ پاک اللہ نے مول لگا دی تا قیامت کہ عائشہ پاک صاف ہے. ہوں جا ہوں عائشہ کے بارے بولے نا وہ بندہ کافر ہے مومن نہیں. وہ قرآن نے برات پیش اللہ نے برات پیش کی تھی. یہ شیعہ لوگ نا ان انتہا تھے یہ مسلمان ہی نہیں. اچھا تو کہتے ہیں کہا ابو بکر نے ماما کا یونفق والا مستہ ابو بکر مستہ پر جو ان کا بھانجا یا لگتا تھا قریبی اس پر خرچ کرتے تھے لیکن آپ ہی منو کیونکہ وہ آپ قریب تھا وہ فقری غریب تھا تو مستہ بن ساسا غریب سی ابو بکر اس کو مال دینے سی بھی چلو غریب آدمی خرچ کر سی. جب دیکھا کہ یہ مستہ بھی شامل ہو گیا ہے میری دھی کے بارے خلاف بولتا ہے تو کہتے ہیں واللہ لا انفق علیہ شہر واللہ اس پر میں کوئی شہر نہیں خرچ کروں گا کبھی بھی. میں خرچ کر کے پالنا سامنا رہا یہ الٹا میری دھی کے خلاف بولتا ہے میں نہیں خرچ کروں گا. اس بات کے بعد اس نے کہا عائشہ کے لیے اللہ والوں سے حکم آگے کہ نہیں ابو بکر یہ گل نہیں
اللہ اتار دیجیے بلا یا تلے یا تلو لکھا تو اولو الفضل منکم کہ نہ قسم اٹھائیں تم سے فضیلت والے، نہ قسم اٹھائیں تم سے مال والے فضیلت والے، وہ سادے فراقی والے جڑے بندے فضیل شان والے نے مالدار نے وہ نہ قسمہ کھان این یؤتوا للقربا کہ وہ مال دیں قرابت والوں کو بلکہ دیتے رہیں، الا قول ہی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ابو بکر خرچہ دے انہوں۔ قال حبان ابن موسیٰ قال عبداللہ ابن مبارک هذه ارجع آیت فی کتاب اللہ، یہ آیت زیادہ امید والی ہے اللہ کتاب میں کہ ابو بکر بخشے ہوئے اور الفضل نے، یہ آیت زیادہ ارجع امید والی ہے کتاب اللہ میں۔ ابو بکر نے کہا واللہ انی لا احب، واللہ میں پسند کرتا ہوں ان یغفر اللہ لی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں چاہتا ہوں اس واسطے دوبارہ اپنا پیسہ دولت ان پر بحال کر دی۔ فراجع الی مصطح النفقہ، اس نے طرف مصطح کی نفقہ دوبارہ پھر لوٹا دیا جو اس پر خرچ کر رہے تھے۔ وقال فرمایا اللہ انزعها من ابدا، میں خرچہ کبھی اسے نہیں کھینچوں گا۔ عائشہ فرماتی ہے مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالہ زینب بنت جاش، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اپنی بیوی زینب بنت جاش سے، یہ بھی بہن تھی نا ہمنا، وہ بھی ملوث سی، کہ بیوی کون ہے؟ زینب بنت جاش۔ اسے پوچھا جو بیوی اللہ کے نبی کی ہے ان امری میرے معاملے میں، انہیں کی کیا سی؟ انہیں کیا سی معلومتے، ہاں ما علمت او مارت نا معلومتے کہ اے زینب تو نے کیا جانا کیا دیکھا ہے؟ دس عائشہ بارے کوئی شک ہے تم؟ پوچھا زینب بنت جاش کو، فقال کہنے لگی یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں تو بچاتی ہوں اپنے کان کو اور اپنی آنکھ، توبہ 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 توبہ، میں نہیں گل کر دی ہے جی، میں تو محفوظ کرتی ہوں اپنے کان کو اور اپنی آنکھ کو، میں نے کہا عائشہ ایسی ایسی میں محفوظ کرتی ہوں اپنے کان۔ دیکھو بیوی آپ کی یہ اثر ہوا نا آپ سے، بیوی نہیں خلاف بولی عائشہ سے، ہاں بیوی دی بہن سالی وہ کچھ ملوث ہوگی اس کا مجھے، میں بچاتی ہوں اپنے کان کو اور اپنی آنکھ کو، واللہ ما علمت الا خیرا، واللہ مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں سوائے خیر کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وحی اللہ تی کان تسامینی، یہی زینب تھی وہ عورت جو میرے برابر کا مقابلہ کرتی تھی اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے، یعنی اے عورت نہ آپ دی اے میرے برابر ہم پلہ سی، حسن کے لحاظ سے بھی ویسے بھی علم کے لحاظ سے بھی۔ فاسمہ اللہ، اللہ نے اس کو بچا لیا بالورائے پرہیزگاری سے، اسی نہ پرہیزگار اے نے نکال کی تھی میری اپنی زبان تے کنٹرول کیتا، آدمی وہ اچھا ہے جہاں زبان تے کنٹرول کرے، اے میں نہیں فلانا ایسا فلانا ایسا فلانی ایسی، آج کل یہاں پر رواج چل رہے ہیں، بڑی بڑی گل ہوتی ہے ہاں جی ایسا ہے۔ وطافقت اختها حمنہ بنت جاش، شروع ہوئی اس کی بہن حمنہ بنت جاش، یہ سالی آپ دی، تو حارب لہا وہ اس کے لیے لڑائی کر رہی تھی اپنی بہن کی خاطر، سالی لڑ الگ کام سی بیوی دا، وہ چھپ رہی ہے تو سالی لڑ رہی ہے، نہیں واقعہ عائشہ میں ہوئی ہے۔ تو شروع ہوئی اس کی بہن حمنہ بنت جاش، تو حارب لہا اپنی بہن کے واسطے لڑائی کر رہی تھی یعنی باتیں کر رہی تھی، وہ ہلاکت فی من ہلاکا، وہ بھی تباہ ہوئی ان میں جو تباہ ہوئے، مطلب اس کا مجھے ملوث ہو گئی، پھر انہوں ہاتھ لگی بات 80 کوڑے ہر ایک نے کہ معافی مل گئی۔ کہا زوری نے فہذا منتہا الینا، یہ ہے وہ حدیث افک جو پہنچی ہمارے پاس من امر ہؤلاء، اس گروہ کے معاملے سے، ایک کئی راوی نے تو سب کا مجموعہ ہے، یہ ہے وہ حدیث جو پہنچی ہماری طرف من امر ہؤلاء رات اس جماعت کے لوگوں سے کے معاملے سے۔ وقال فی حدیث یونسا احتملتہ الحمیہ، کہ اس کو اٹھا لیا قوم کی حمیت نے، احتمل کہ وہ پیچھے سردار آدمی انہیں جوش آ گیا، اس کو قومی حمیت نے ابھار دیا، انہیں کہا کون ہے بندہ جہاں ساری قوم کے بندے نو مارے گا۔ من سعدنا النبي أننا وصالح بن قاسم كلامنا نزورين بن سنين بن سنة وهما في هذه فليه الزام يزاهم الذي لم يتقامان قال محمد في الحديث صالح تعالى هم يقول إني ونسمنا ينفذ في الحديث صالح قال ورغدنا قالت أن شأن تفرح لي سبحان الله أن سنة ودخول إنه لقل فإني علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ برا جانتی تھی اس بات کو کہ اس کے پاس حسان بن ثابت کو برا کہا جائے، اور حسان نے بھی الزام لایا سی نا عائشہ تے، لیکن پھر بعد جو اسے حد بھی لگ گئی تے حسان اللہ کے نبی کا بڑا مداح سی، تو حضرت عائشہ برا جانتی تھی کہ کوئی آدمی حسان کو برا کہے۔ اچھا کہتی تھی فَإِنَّهُ قَالَ کہ حسان نے کہا ہے فَإِنَّ أَبِي
فوالدہ و ارضی، یا اس طرح فإنا بھی ووالدتی و ارضی لعرض محمد منکم وقاؤ۔ حسان کہتا ہے کہ میرا باپ، میری والدہ، میری عزت محمد پر قربان ہے تم سے لوگوں، کہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ فإنا بھی ووالدتی و ارضی لعرض محمد منکم وقاؤ، میرا باپ، میری والدہ، میری عزت محمد پر تم سے وقاؤ، بچاؤ کا ذریعہ ہے، میں بچاواں گا، میں کو پرواہ نہیں اپنے باپ دی یا ماں دی عزت دی، میں نبی دی عزت کو بچاواں گا۔ اس کر کے نا حضرت عائشہ حسان کے خلاف نہیں سی کسی کو برداشت کر دی، بڑھایا بھی کہا عروہ نے، کہا عائشہ نے واللہ ان الرجل الذی قیل لہ، بے شک وہ آدمی جس کے بارے بات کہی گئی تھی کہ فلاں آدمی عائشہ کے نال، تو کہتی تھی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والذی نفسی بیدی، قسم ذات کی جس قبضے میری جان ہے، وہ آدمی کہتا ہے، وہ آدمی وہ صفوان بن معطل، انہیں کیا سی یہ کیا سی، ماں کشفت عن کنف انثی قط، میں نے تو کبھی کسی مونس کا کپڑا اتار کر نہیں دیکھا، مطلب میں شادی نہیں کی تھی، میں بڑے خیال میں آیا ہی نہیں عورت دے بارے، کہ تسی کہتے عائشہ دے بارے، اللہ کی قسم میں نے کسی عورت کا پہلو نہیں اتار کر دیکھا، کش ہونا کنف یعنی مطلب میں نے کپڑا نہیں اتارا، میں نے کسی سے جمع کیا ہی نہیں ہے کبھی۔ اچھا تو یہ ایسا محفوظ آدمی سی، ثم قتل، پھر وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد فی سبیل اللہ۔ اور حدیث یعقوب بن ابراہیم موئرینا فی نہر زارا، گرمی سخت گرمی پانے والے گرمی کے دوپہر کے ٹائم میں، کہا عبدالرزاق نے موگیرینا مطلب ہے گرمی کا ٹائم ہو گیا تو پھر گرمی تو بچنے واسطے آرام کیتا۔ کہا عبد بن حمید نے، میں نے کہا عبدالرزاق کے لیے ماں کا اولو کیا مانا ہے موگیرینا، قال الغرا شدت الحر، سخت گرمی میں پہنچنے والے پھر آرام کرنے والے۔ چلیے حدیث پڑھ لیں جی، وڈی حدیث ہے جی، وہ بڑی حدیث ہے، یہ بڑی حدیث ہے، ہاں جی اگلی ٹائم کتنا پہ ہے؟ 2 منٹ رہ گئے جی۔ چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔